نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلاة کے بعد جیسا کہ ہمارے بھائی ہاشمی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ تاجدار صداقت کانفرنس اس محفل نور کا عنوان ہے الحمدللہ اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور آج خاص رات ہے 22 جمادی الثانی کی امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی مرتبت بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے اہتمام کرنے والوں کو اور تشریف لانے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہو گیا نہیں، آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تو قریب بیٹھے نا، آپ نے تو میری طرف دیکھنا ہے، بات آپ سے ہوگی۔ عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پاک باز اور عظیم لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، یہی لوگ قرب والوں میں سے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو حق اور سچ کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، لیکن وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حق سمجھنے کے اور جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں۔ پتہ تو ابو جہل کو بھی تھا، اس سے بھی جب کوئی تنہائی میں پوچھتا تھا محبوب کے بارے میں تو کہتا تھا حق اور سچ ہے۔ جن دنوں جناب ابو سفیان اللہ نے توفیق دی، ان پہ رحمت کی، وہ مسلمان ہوئے، جن دنوں وہ جنگوں میں مقابلے میں سپہ سالار بن کے آتے تھے، تو بخاری میں موجود ہے کہ جب شاہ روم نے انہیں بلا کے پوچھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، تو کہنے لگا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ اخنس بن شریک سے بھی تنہائی میں پوچھا گیا بتائیں سرکار کے بارے میں، تو کہا جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے۔ سارے تسلیم کرتے تھے کہ محبوب حق اور سچ ہے، لیکن آگے بڑھ کے یہ جرت حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، فرمایا اگر وہ حق اور سچ ہے تو میں مان کے دکھاؤں گا کہ حق اور سچ ہے۔ لوگوں کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ضمیر کی نہیں کھولتے، سمجھ آ جاتی، ضمیر کو دبائے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق کی، سچ اور حق کی اس تائید کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ایک وہ عظیم ذات جو سچ لے کر تشریف لائی، اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ امام حاکم اس روایت کو لائے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے نا، اور صبح سرکار نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے اس عظیم سعادت سے بہرہ ور فرمایا ہے،
تو وہ جو معراج جو نس قطعی ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے بارے میں بھی لوگ پریشان تھے، کیونکہ حرم شریف سے مسجد اقصی کا سفر بڑا لمبا تھا، اور قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، لیکن وسوسوں کا غلبہ معاذ اللہ جان نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا، وہ مننا بھی کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، وہ مننا بھی کدا مننا، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ۔ سرکار نے جب یہ بیان فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے مسجد اقصی کی سیر کرائی ہے اور میں معراج پہ گیا ہوں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس بات کو سننے کے بعد مشکوک ہو گئے، دین چھوڑ گئے۔ لیکن جب ان لوگوں نے جا کے جناب صدیق اکبر سے کہا، نا ذرا غور کرنا میری بات پر، ایمان تازہ دم رہنے کا نام ہے، محبوب کے ہر بات کی تصدیق دل سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ جب ان لوگوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا کہ محبوب کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا ہوں، آپ تصدیق کرتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ کا جو ایمان ہے، جناب صدیق اکبر کا جو تصدیق کرنے کا انداز ہے، ایمان نہ ذوق شوق والا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا مطلب ساری زندگی پریشان ہی رہنا، وسوسوں میں رہنا، سوال ہی پوچھتے رہنا، ساری زندگی طے ہی نہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، چلوں کہ نہ چلوں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، اس سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، جب تک نظریہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہوتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں فرمایا، اگر ساری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور جناب ابوبکر کا دوسرے میں رکھا جائے تو جناب صدیق کا ایمان پھر بھی بھاری نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تسلیم کریں تو پھر دل و جان سے تسلیم کریں۔ یہاں علماء کی تعداد بیٹھی ہے، ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو فقہی مسائل میں ہوتی۔ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ ہم امام اعظم کے کہنے پر اللہ رسول کو نہیں مانتے، اللہ رسول حق ہیں اس لیے مانتے ہیں۔ امام صاحب کی تو ہم فقہ میں تقلید کرتے ہیں، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگوں کا ایمان نمونہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ باقیوں کے لیے نمونہ ہے، عمل ہے، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ دیوانے ایمان لائیں، تو سفہاء ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ اور آپ فرماتے تم سفہاء ہو، تم نادان ہو، یہ تو میرے محبوب کریم کے دیوانے لوگ ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ایمان کی وہ خاص ذائقہ، وہ خاص لذت کہ نبی پاک علیہ السلام جو فرما دے، جس وقت فرما دے، جس طرح فرما دے۔ ویسے بھی سرکار کی جو غلامی ہے وہ غیر مشروط ہے۔ دنیا میں آپ کسی کی بھی فرما برداری کریں، پیر صاحب کی، استاد صاحب کی، والد صاحب کی، تو مشروط ہے، شریعت کے دائرے کے اندر حکم دیں گے تو مانیں گے، اگر کوئی بات خدا نہ خواستہ شریعت سے ٹکرائے گی تو نہیں مانیں گے۔ نبی پاک کی غلامی غیر مشروط ہے، سمجھنا ہے آپ نے بات کو، غیر مشروط، جو کہہ دیں، جس وقت فرما دیں۔ ایک صحابی تھے، حضور جو بیان کرتے وہ لکھ لیتے، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، سب کچھ لکھ لیتے ہیں، سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ میرے کریم کی نظر ہے کہ ہزاروں صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضور کی ہر ایک پہ نظر رہتی ہے، کیا کرتا ہے،
تو کریم نے انہیں بلا لیا، فرمایا تم لکھا کرتے تھے، اب چھوڑ کیوں دیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا حضور کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا لکھا کر لکھا کر لکھا کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جس حال میں بھی ہوں میرے منہ سے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، ہر وقت حق اور سچ۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس حق اور سچ کی تصدیق کرنی، اس کی غلامی کرنی، جو حضور فرما دیں۔ اگر نبی پاک نے کہا ہے یہ حلال ہے تو وہ حق ہے، اور اگر کہا ہے یہ مال تیرے لیے حلال نہیں ہے تو وہ بھی حق ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ انسان کو پورے طور پر حضور کی غلامی کرنی، پورے طور پر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، 1400-1500 صحابہ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو بھائی عمرہ کرنا، احرام باندھ لیے لوگوں نے، حدیبیہ تک آ گئے۔ مجھے صحیح بتائیے گا، انسان نے احرام باندھا ہوا ہو، ایئرپورٹ تک آ جائے، سارے رشتہ داروں سے ملاقات کر کے پتہ چلے فلائٹ 12 گھنٹے لیٹ ہے، حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، بات الگ ہے، ایک یہ کہ لیٹ ہے، کس قدر زیادہ آزمائش ہوتی ہے، دوبارہ گھر آنا کتنا مشکل ہے۔ اتنے سارے صحابہ عمرے کے لیے گئے اور محبوب کی قیادت میں گئے، اور نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو، وہاں کفار نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے عمرہ، اگلی دفعہ آئیے گا۔ اب کچھ شرائط پر صلح لکھی گئی، وہ بظاہر شرائط ایسی تھی کہ جیسے مسلمان دب کے صلح کرتے۔ مثلا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والوں پر واپس کرنا ضروری ہوگا۔ بس سادہ کر کے سمجھا رہا ہوں جلدی سے، یعنی وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے اور ہمیں ان کا بندہ واپس کرنا ہے، ہم یہاں نہیں رکھیں گے، اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے، وہاں واپس جائے نہ جائے مکہ شریف، لیکن جہاں نہیں رکھیں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن حضرت ابو بصیر جیسے لوگ رضی اللہ مکہ سے مدینہ آئے، کریم نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا، حضور نے ان لوگوں کو رکھا نہیں، یہ واپس چلے گئے۔ ویسے کسی نے مدینہ کیسے چھوڑنا، لیکن اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا مجاہدوں کا الگ سے گروہ تیار ہو گیا۔ کافر سب سے زیادہ پریشان ہی اس گروہ سے تھے، اس لیے کہ وہ الگ تھے، آزاد تھے، اور پھر یہ تھا کہ جب حضور نے فرمایا یہاں نہیں رکھوں گا، مکے سے نکل آئے، مدینے رہ نہیں سکتے تھے، شارحین نے لکھا ہے اب صحابہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تیسری جگہ جا کے دین کی تبلیغ ہی کرتے، شہروں کے شہر مسلمان ہونے لگے۔ جس شرط کو اپنی فتح سمجھ رہے تھے اسی کی بعد میں وہ تصحیح کے لیے اور اسی کو تبدیل کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت وقتی طور پر مشکل تھا اس شرط کو ماننا۔ حضرت ابو جندل جیسے لوگوں کو واپس کرنا پڑا، بڑی عجیب صورتحال بن گئی، اس تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ اب جب شرطیں طے ہو گئی، لکھ لی گئی، صلح ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد سے معمول، جب سب کو لگ رہا تھا کہ یہ شرطیں بڑی مشکل ہیں، آئے حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں، اور آتے ہی کہا کہ آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، مرضی سے بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو رب حکم ارشاد فرمائے۔ حضرت عمر فوراً عرض کرنے لگے، یہ بخاری شریف میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے؟ تو کریم فرمانے لگے کہا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے جواب تو لے لیا، پر وہ چونکہ جذبہ جہاد تھا، ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فرماتے میں وہاں سے واپس نکلا، تھوڑا ہی آیا تھا کہ سامنے صدیق اکبر، یہ ذرا غور کرنا، فرماتے میں نے وہی باتیں دہرائی جو حضور کے سامنے، اور جو مجھے جواب آئے تو مجھے پتا چلا ابو بکر کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ فرماتے میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے وہی جواب جو حضور نے دیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے،
وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور نے کہا نہیں تھا کہ احرام باندھو عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے وہی جواب دیا، کہنے لگے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جتنے وہ مزاج شناسہ ہیں، حضور کے مزاج کو جتنا جناب صدیق جان، غیر مشروط غلامی کی، ہر معاملے میں تصدیق کی نبی پاک کی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج نا مسلمانوں کی جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یقین کامل کی بڑی کمزوری ہے، اللہ ماشاءاللہ، انشراح صدر نہیں حاصل ہوتا۔ کچھ دور آ گیا بحث، اب تو بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں کام کی حکمت بتائیں، یہ اسلام نے یہ سود حرام کیا تو اس کی کیا وجہ تھی، فلاں چیز حلال کی تو اس کی کیا وجہ تھی۔ معاذ اللہ آپ حکمتیں پوچھ رہے ہیں، صریح اور واضح احکام کی سامنے بھی آپ حکمت۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے ملازم رکھا ہو، غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا بازار سے 5 کلو شکر لے اور وہ آپ سے پوچھے کیوں لائیں، حکمت بتائیں کیا کریں، بتائیں گے آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بتائیں گے آپ؟ ملازم کہتا ہے بتائیں 5 کلو چینی کا کیا کرنا ہے، میرا خیال ہے آپ تفصیلات بتائیں گے کہ آدھا کلو چائے کے لیے چاہیے، 1 کلو جو ہے وہ میں نے چاول میں ڈالنی ہے، متنجن بنانا، یہ ساری تفصیل بتائیں گے۔ آپ کہیں گے تیرا کام ہے ڈیوٹی کرنا۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ جس نام سے پکاریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ کمرے ہیں پسند کر لیں، عرض کی حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جہاں آپ کہیں گے سو جاؤں گا، تو کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کے جوابات نے مجھ پر وجد طاری کر دیا، میں نے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل۔ یہ سوچ جناب صدیق اکبر کی ساری زندگی رہی، جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس حال میں فرما دے، جب جب سرکار جو جو ارشاد فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حاجی آج جو غار ثور پہ ظاہرین حاضری دے کے آتے ہیں نا، وہ واپس آ کے نا تو پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ میں غار ثور گیا تھا۔ کافی لوگوں کو وہ اپنی بہادری بتاتے ہیں کہ میں چڑھ گیا تھا جناب۔ خدا کے بندے اب تو رستہ بن گیا ہے، 2-4 جگہ پہ بیٹھنے کا اہتمام ہے، چائے مل جاتی ہے، بوتل مل جاتی ہے، انتظام ہے سارا، اور دن کو لوگ جاتے ہیں اور وہاں مشورہ ملتا ہے سویرے سویرے جانا۔ حضرت صدیق اکبر تو رات کو لے گئے سرکار، اور کندھوں پہ بٹھا کے لے گئے۔ درویش نے کہا تھا پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاندا تے 100 پہاڑ تے چڑھے آ جاندا، او پہ آ جاندا تے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جتنا پیسہ تھا نا گھر میں سارا ہی ساتھ لے گئے ہجرت کی رات۔ پھر یہ کہ اپنی بیٹی جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذمہ لگایا کہ تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے سرکار، ایمرجنسی میں تازے کھانے نہیں جاتے۔ شہزادی روز شام کو کھانا تیار کر کے غار ثور میں پہنچا، اپنے بیٹے سے کہا سارا دن دھیان رکھنا، کافر کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں، رات مجھے خبر دینا۔ او میرے بھائیوں سنو تو صحیح، اپنے غلام سے کہا بکریاں ادھر ادھر چرانا، لیکن سر شام نہ غار ثور پہ لے کے آنا، میرے محبوب کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ وہ غلامی کے جتنے زاویے ہیں دیکھو نا، مصنف عبد الرزاق میں ایک بڑا خوبصورت اور بڑا انوکھا انداز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کئی لوگوں کی رقم آئی، لیکن جب سرکار کے پاس جناب صدیق اکبر کے پیسے آئے ہیں تو حضور نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ اس انفرادیت کو سمجھیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر اعتماد بڑا ہوتا ہے،
ان سے پیار بڑا ہوتا ہے۔ نگاہ نبوت میں جو جناب صدیق اکبر کی قدر و منزلت ہے وہ اس غلامی کی وجہ سے، اس فرما برداری کی وجہ سے، ان کے اس حسن اتباع کی وجہ سے انہوں نے ذہن بنا لیا تھا میں نے ہر حال میں غلامی کرنی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا، جو حضور فرمائیں گے جس وقت فرمائیں گے میں نے عمل کرنا۔ اس پر پھر انہیں انعامات ملے، حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں، یہاں چونکہ علماء تشریف فرما ہے، سارا مال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، سارا ہی، اس کو دین نے زیادہ پسند نہیں کیا۔ یہ سنتے رہے آپ، بات درست ہے کہ سارا مال دے دیا جناب صدیق نے، لیکن ایک انفرادی بات عرض کرنے لگا ہوں، سارا مال دے دینا۔ ایک صحابی نے کہا تھا میں نے سارا مال دینا ہے، اس کریم نے فرمایا پھر تمہارے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، سارا نہ دو، چوتھا حصہ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا، جناب ابی بن کعب نے بھی کہا، جناب ابو لبابہ نے بھی کہا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارا دینے کو دل کرتا ہے، فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کرو۔ سارا مال سرکار نے قبول حکم دیا تو 2.5% کا، وہ بھی سال کے بعد صاحب نصاب کو، باقی لانے لگے سارا مال، قبول نہیں کیا۔ جناب ابو بکر صدیق سارا لے آئے، سارا لے آئے، اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اس طرح سارا لے آئے کہ جو کپڑے پہنے تھے ان پر نظر پڑی کہ یہ بھی تھوڑے قیمتی ہیں تو وہ بھی اتار لیے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی، ان تے ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، تے آخ دے لوگ شدائی، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے تاج گدائی، او سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پا۔ وہ کپڑے بھی اتار لیے، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس دن فرشتے بھی حاضر ہوئے تو وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ یہ پسند اتنا آیا ہے کہ آج سب نوریوں نے بھی یہ لباس پہن لیے، سارا ہی لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا دل تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے گزروں گا، خواہش تھی میری، اور میں آدھا مال لایا تھا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے آدھا لانا، کسی سے کہے 50% خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، کہیں تو صحیح کرے یہ بات آپ، 50% دینا آسان کام ہے، جب لوگوں کو کروڑوں پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا تو کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ نہ دے چھڑا سارا سال، کیونکہ وہ یکدم جب بینک سے آتا ہے نا میسیج کے اتنے چلے گئے تو بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ 50% مال جناب عمر نے پیش کیا، فرماتے میرا خیال تھا آج میں آگے نکلوں گا لیکن یہاں تو حد ہو گئی، ابو بکر سارے لے آئے، اور فرماتے سوالوں میں بڑا فرق تھا، مجھ سے حضور نے پوچھا لے کے کیا آئے ہو، اور جناب ابو بکر سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، سوالوں میں ہی بڑی انفرادیت، اور وہ بھی امت کے پہلے صوفی ہیں، جناب صدیق بھی پہلے صوفی ہیں امت کے۔ جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور سارا لے آئے، جواب تو یہی تھا نا کہ سارا لے آئے، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر۔ عرض کی حضور گھر اللہ چھوڑ آئے ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آئے ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر، کوئی گھر خالی نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک اور بڑی خاص چیز جناب صدیق اکبر کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے، بس میں نے ایک دو باتیں عرض کرنی، آپ زیادہ توجہ کریں گے۔ ایک چیز کو بندہ تسلیم جو کر لے، قبول جو کر لے، پھر پورا کیوں نہ کرے؟ مطلب دین پر عمل جو کرنا ہے تو یہ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماتے ہیں کتاب کے بعد اسے پر ایمان لاتے ہو، بعد سے کفر کرتے ہو، مان جو لیا ہے تو سارا مانے، تسلیم کرنا ہے تو مومن ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے کے پورے دین میں آ جائے، پھر اخلاقی رویے، پھر بولنا، پھر ہر چیز دین کے مطابق ڈھل جائے،
پھر انسان سمجھے کہ میں نے ہر خیر کرنی جو اسے میسر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ چونکہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے تو میں نے ڈھلنا ہے پورا دین کے مطابق، پورا ڈھلنا ہے۔ صحابہ کے مجمع تھا، ایک تعداد بیٹھی تھی، تو سرکار نے پوچھا بھی آج یہ دیکھیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حیات، پوچھا سرکار نے آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے، نفلی روزہ؟ تو فرماتے کسی اور نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، جناب صدیق اکبر نے کھڑا کیا، حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں۔ فرمایا آج تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے موقع ملا۔ یعنی سراپا خیر بن گئی ان کی طبیعت، سراپا وہ کرنا جو ہے تو پھر جو نیکی ملے گی کریں گے۔ جب مومنوں جیسی زندگی گزارنی ہے تو پھر کسی خیر کو چھوڑنا، پھر یہ نہیں کہ وہ میرا جاننے والا تھا تو میں جنازے میں چلا گیا تو وہ بس موقع آیا تھا تو میں نے کر لیا، سراپا۔ اس لیے کریم نے فرمایا روزہ داروں کو قیامت والے دن جنت کے اس دروازے سے آواز دی جائے گی جو روزے داروں کے لیے بنایا گیا، اور حاجیوں کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی جو حاجیوں کے لیے بنایا، اور سخیوں کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی جو، حضور فرماتے ہیں جب میرے ابو بکر آئیں گے تو ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ہر دروازے سے۔ پھر یہ کہ جب وہ امور خلافت سر انجام دے رہے تھے نا تو قومی سطح پر بھی وہ بڑے مضبوط تھے، عالمی تناظر میں مسلمانوں کو کیسے لے کے جانا ہے اس پر بھی بڑی بالغ نظری سے وہ غور کرتے تھے اور سمجھتے تھے، پوری توجہ تھی ان کی۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیسے کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ کو کیسے، میری چھوٹی سی رائے ہے، طالب علم ہوں، حضرت عمر نے جو مضبوط ترین حکومت کی ہے نا اس کی وجہ بھی جناب صدیق اکبر، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے فتنوں کا سار کچل کے جناب عمر کو حکومت دی، ان کے لیے آسان ہو گیا آگے چلنا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہے، حضرت صدیق اکبر کا ختم نبوت کے معاملے میں وہ میدان میں ہے، ہر قسم کے قومی معاملات میں قرآن مجید کو جمع کرنے کے تعلق سے وہ صحابہ کی رائے لے رہے ہیں۔ اب بات کو سمجھنا آپ نے، قومی سطح کے مسئلوں پر بھی ان کی نظر ہے، اور اپنی روحانیت مضبوط کرنے کے لیے جو خیر کے کام ہے وہ بھی سارے کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں تھی مدینہ شریف میں، نابینا تھی، بے اولاد تھی، بیوہ تھی، میں اس کے گھر کا کام کاج کر رہا تھا۔ ایک دن میں کام کرنے گیا تو مجھ سے پہلے ہی کو سارے کام کر گیا۔ نہیں کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ نہیں آئی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں آئی۔ یہ مشکل کام نہیں، یہ امیروں غریبوں سب کے لیے۔ بوڑھی اماں کے گھر کا کام، گھر میں کیا کام ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا آپ نہیں نہ سمجھے، گھر کا کام، گھر کا کیا کام ہوتا ہے بتائیں؟ جھاڑو لگانا، برتن دھونا، پانی بھر کے لانا، یہی گھر کے کام ہوتے ہیں نا۔ اور دیکھو تو صحیح یار، حضرت عمر کسی بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھو، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور روحانی اور ایمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ کام ہے جو صحابہ کرتے تھے۔ ہم نے صرف کربلا ہی سے جانی ہے، اور جب کربلا سے جائیں گے وقت آئے گا دیکھی جائے گی یہ والا تو کرو نا، ابھی صرف یہی کہتے ہو کہ وہ بس جہاد آئے گا تو وہ کرنا، یہ والے کرو نا، یہ بھی وہ کرتے تھے، اس پر تو عمل کرو۔ آپ فرماتے مجھ سے پہلے کوئی کام کر جاتا سارے گھر کے، میں اگلے دن اس کہ شاید آج بندے سے اس سے بھی پہلے کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا، میں عشاء کے بعد ہی چھپ کے بیٹھ گیا، رات میں نے انتظار کیا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اور شک تھا۔ حضرت صدیق کا دروازہ کھلا، امیر المومنین آئے، ایک بوڑھی کے گھر میں دستک دے کے داخل ہوئے، پھر اس کے برتن گویا دھوئے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیا، پھر اس کے لیے پانی بھرا۔ یارو قومی سطح کے کام بھی کر رہے ہیں،
اور اگر انہیں کسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 دن ہوئے تھے ان کے وصال کو، 2-3 بچیاں چھوٹی چھوٹی آ گئی، کہنے لگی آپ امیر بنے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ امیر بنے، کہا میری ڈیوٹی لگی ہے، تو کہا چلیے پھر عصر کے بعد وہ ہماری بکریوں کا دودھ دھویا کرتے، ہم یتیم بچیاں ہیں، والد نہیں ہیں، ابو بکر عصر کے بعد آ کے دودھ دھو کے جاتے تھے۔ عمر فرماتے خود بخود یہ آنسو میرے چھلک پڑے، اور میں نے کہا بیٹو مجھے تمہارے گھر کا نہیں پتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے چلو۔ رستے میں ایک صحابی نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ کہا یار یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستے ہی بڑے مشکل کر گئے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ زندگی کے اندر انہوں نے سجایا اپنے احوال کو، ہم تو فارغ بیٹھے رہتے ہیں بھائی سارا دن موبائل، اور فعال زندگی نہیں گزارتے، مشقت والے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، جد و جہد والی زندگی کو، فعال زندگی کو اسلام سپورٹ کرتا۔ آپ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، بہت سارے کام رہ گئے، والد صاحب کے بڑے حکم پورے کرنے والے رہ گئے، بہت ساری ذمہ داریاں ہم نے چھوڑ دی، وہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، نشستن گفتن برخاستن، فعال زندگی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پہلا سبق تو ہمیں یہ دیا ہے کہ غیر مشروط غلامی کرو نبی پاک، جو فرما دیں جب فرما دیں اس پر عمل کرو، اور دوسرا یہ کہ دین پہ عمل کرنا ہے تو پھر صحیح کر کے کرو، پھر پورا عمل کرو، اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے اپنی عبادات، جنازوں میں شرکت، مساکین کو کھانا کھلانا، نفلی روزے رکھنا۔ آج کل ماشاءاللہ راتیں بڑی لمبی ہیں، 8 گھنٹے چاہیے مکمل نیند کے لیے، رات 11 گھنٹے کی ہے، میرا خیال ہے آج کل تو تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ ایک نیکی کریں رات کو سو جلدی جائیں، صبح اٹھے نہ سحری کے وقت۔ اور نوجوانوں کو کریم محبوب نے فرمایا یا نکاح کرو یا روزے رکھو، تو رکھے نا روزے، کم از کم ان سردیوں کے دنوں میں تو رکھے نا پیر کے دن کا روزہ، یہ شروع تو کریں۔ یہ چیزیں روحانی بالیدگی کا باعث بنتی، یہ انسان کو روحانی طور پر طاقتور کر دیتی، مضبوط انسان کے اعصاب کر دیتی ہیں۔ یہ چند ایک باتیں نذرانہ عقیدت تھا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔